अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। नाज़रीन, अगर साउथ एशिया का मामला हो तो ज़राए अबलाग की सुर्खियों में हमेशा इंतहा पसंदी और सियासी अदम इस्तेहकाम को जगह मिलती है। हालांकि यहाँ पानी में हिस्सेदारी का मसला ज्यादा हमारी तवज्जो का मुस्तहिक है। इस वक्त हमारे रीजन में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी की डिवीजन का मसला मोस्ट सिवियर इशू बन चुका है और न सिर्फ मकामी बल्कि इलाकाई इस्तेहकाम के लिए भी मुज़र असरात का हामिल हो रहा है। अक्सर ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के इस आबी बहरान की वजह से, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के साथ साथ डैम्स का ना बनना और पाक भारत वाटर क्राइसिस की वजह से है, 3 दरियाओं सतलुज, ब्यास और रावी भारत के हवाले करते वक्त इस बात का ख्याल भी नहीं रखा गया कि इन दरियाओं के पानी की बंदिश से क्या असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले चनाब, जेहलुम और सिंध हैं। इन दरियाओं के पानी से भारत धोबी घाट और बिजली पैदा करने के लिए पानी इस्तेमाल कर सकेगा। इस मुआहदे में कहीं भी ये दर्ज नहीं कि भारत इन दरियाओं का पानी रोककर डैम तामीर करेगा, लेकिन कमाल अय्यारी से भारत न सिर्फ इन दरियाओं का पानी रोककर डैम्स भी तामीर कर रहा है, बल्कि आबी जंग की तैयारी के लिए ये सलाहियत हासिल करने की भी कोशिश कर रहा है कि जिस वक्त चाहे भारत पाकिस्तान के दरियाओं के पानी को रोककर उसे सोमालिया और इथियोपिया से भी बदतर बना दे। हुकूमतों की नाअहली की इंतहा और क्या हो सकती है कि मंगला और तरबेला डैम्स के बाद एक भी डैम तामीर नहीं हो सका, जिसकी वजह से आज पानी और बिजली के मसाइल अपनी एक्सट्रीम को पहुंच चुके हैं। अवाम ऐसे हालात से बेजार नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब आलमी सालिसी अदालत ने किशन गंगा प्रोजेक्ट पर भारत के हक में फैसला भी सुना दिया है। भारत दर हकीकत दरियाए जेहलुम, रावी, चनाब और सिंध का पानी अपनी तरफ मोड़ने की मंसूबा बंदी भी कर रहा है। मुल्क को एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तबाह होने और बिजली पैदा करने वाले डैम्स खुश्क होने से मजीद तवानाई का बहरान, भूख और माशी जवाल के खतरात भी हमारे सामने नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान अपने आबी हकूक की हिफाजत के लिए हर तरह की जंग लड़े, चाहे कानूनी हो या असलह से, क्योंकि पानी के बगैर जिंदगी नामुमकिन है। हम इन सारे वाटर क्राइसिस को, जो कि हमें अपने रीजन में नजर आ रहा है, जो कि पाकिस्तान के हवाले से नजर आ रहा है, पाक इंडिया के दरमियान नजर आ रहा है, और क्या ग्लोबली वाटर क्राइसिस हमें नजर आ रहे हैं, हम उन सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना चाहेंगे। मुझे आज की डिस्कशन में ज्वाइन करें, मेरे साथ मौजूद है जनाब जाहिद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जाहिद हामिद साहब। आप जान गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो ग्लोबल वाटर क्राइसिस पर है, और फिर जो पाकिस्तान के अंदर हमें वाटर क्राइसिस नजर आ रहे हैं और जो फोरकास्ट की जा रही है अगले 5 से 10 सालों में जो हमारे सामने क्राइसिस होंगे, हम उसको मालूम करना चाहेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट डिस्कशन, हमने रिपोर्ट तैयार की है, हमारे व्यूअर्स अपडेट हो जाए एंड देन वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। 60 से ज्यादा छोटे बड़े दरियाओं का मालिक पाकिस्तान दुनिया के ऐसे 15 ममालिक में शामिल है जहां पानी की दस्तयाबी दबाव का शिकार है। पाकिस्तान के पास 1000 दिनों की जरूरत के मुताबिक पानी जखीरा करने की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान महज 30 दिन की जरूरत का पानी जखीरा करने की सलाहियत रखता है। इस वक्त पाकिस्तान के पास 13 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करने की गुंजाइश है, जबकि हर बरस 34 मिलियन एकड़ फीट पानी समुद्र में गिरकर जाय हो रहा है। बिजली और तवानाई की जरूरियात को पूरा करने के लिए 2 बड़े डैम्स मंगला और तरबेला मौजूद हैं, लेकिन जखीरा आप के लिए कोई मुनासिब इंतजाम मौजूद नहीं। जब भी मजीद डैम बनाने की बात की जाती है तो कालाबाग का नाम ले लिया जाता है, मगर इस अहम मसले को सियासत की नजर कर दिया गया। इन दिनों पाकिस्तान एक बड़े डैम नीलम जेहलुम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो कि दरियाए जेहलुम के पानी को रोककर बनाया जा रहा है। डैम से 969 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी और पानी की वसी मिकदार भी महफूज हो सकेगी, मगर भारत भी दरियाए जेहलुम के पानी को रोककर 300 से 30 मेगावाट बिजली की पैदावार का हामिल किशन गंगा डैम तामीर कर रहा है। पानी के हवाले से एक अहम और संगीन मसला पीने के साफ पानी की फराहमी है। मुल्क की तकरीबन 20% आबादी को पीने का साफ पानी दस्तयाब है, जबकि बाकी 80% लोग जो पानी पी रहे हैं वो किसी न किसी हद तक मुज़रे सेहत है। सैयद हामिद साहब, आपने हमारी रिपोर्ट मुलाहिजा की, ये हमें बताइएगा कि हम आज मालूम करना चाह रहे हैं कि जो हमें ग्लोबल वाटर क्राइसिस नजर आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वो मालूम करना चाहेंगे, और फिर अगर वी कम डाउन टू आवर कंट्री पाकिस्तान को अगर लाया जाए तो वहां पे हमें जो एक तनाज़ा नजर आ रहा है पाक इंडिया के दरमियान, हमें एक नॉन स्टॉप अब ये वाटर क्राइसिस भी नजर आ रहे हैं, और न सिर्फ पाकिस्तान
پاکستان اور بھارت کے درمیان بلکہ دنیا کے اور ممالک میں بھی یہ واٹر کرائسس نظر آ رہی ہیں. تو آخر پانی جیسی امپورٹنٹ چیز وہ ہمیں دنیا میں اسکیئرس ہوتی ہوئی کیوں نظر آ رہی ہے, ختم ہوتی ہوئی کیوں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے, آپ کا جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ صرف پاکستان نہیں بلکہ انسانیت کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا. پانی کے بغیر تو یہ تہذیب, یہ معاشرہ, یہ پلانٹ, یہ پورا انسانیت زندہ ہی نہیں رہ سکتی. ویری بیسک فیکٹ. ہمارا بالکل ہمارا پوری کائنات کی جو مخلوق ہے اس کی تخلیق میں پانی کا دخل ہے. ہم جب دوسرے سیاروں پہ جا کے زندگی تلاش کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پانی موجود ہے کہ پانی موجود نہیں ہے, بیکاز پانی فیصلہ کرتا ہے کہ وہاں زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی. اور اگر پانی ختم ہو جائے, اور پانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں یہ سورج اور ہوا کی طرح ہر انسان کا بنیادی حق ہے, اس پر آپ قانون سازی نہیں کر سکتے, اس کو پرائیویٹائز نہیں کر سکتے, اس کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سورج کی روشنی پرائیویٹائز کر دیں. اب جس ایک کمپنی کا حق ہے کہ انسان کو جتنا چاہے سورج کی روشنی دے, یا آکسیجن پرائیویٹائز کر دیں کہ آپ سانس نہیں لے سکتے جب تک کسی پرائیویٹ کمپنی کو آپ پیسے نہ دیں. جب آپ اس لیول پر آ جاتے ہیں کہ آپ پانی پرائیویٹائز کرنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دجال کا ایک امپیریل کولونیل سسٹمز کا, زائنسٹ کا ایک اتنا بڑا پلان امپلیمنٹ ہو گیا ہے کہ اب پوری انسانیت غلام ہو چکی ہے. پانی کا گھونٹ آپ کا جو ہے وہ یہودی کمپنی کنٹرول کرے گی. ٹھیک ہے, گلوبلی واٹر کو پرائیویٹائز کرا جا رہا ہے یا کیا؟ ہم آپ کو یہی بتائیں, پہلے آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. 6 ارب کی آبادی ہے تقریباً, اور آبادی بڑھ بھی رہی ہے. بس یہ آبادی, شہری آبادی زیادہ تر یہ اب شہروں میں آتی چلی جا رہی ہے, انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے, میسو انڈسٹریز ہیں. اتنا زیادہ پانی انسان استعمال آج کر رہا ہے کہ آج سے پہلے کبھی انسان نے اتنا پانی استعمال نہیں کیا تھا. ہر چیز جو آپ کو آس پاس نظر آتی ہے اس کی مینوفیکچرنگ میں, چاہے وہ انڈسٹری ہو, چاہے ایگریکلچر ہو, چاہے وہ کپڑے بنانے ہوں, چاہے وہ ایون مائکرو چپ بنانی ہو, ایک چھوٹی سی کمپیوٹر کی مائکرو چپ ایک بنانے کے لیے 30-35 لیٹر پانی استعمال ہوتا ہے. اتنا زیادہ پانی انسان انڈسٹری میں استعمال کر رہا ہے. نتیجہ یہ دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ تقریباً دنیا میں جو پانی جتنا بھی ہے, جو آپ کو 75% تو پانی ہے دنیا میں, 25% زمین ہے, خشک زمین ہے, لیکن جو 75% پانی جو سمندروں کی شکل میں آپ کو نظر آتا ہے, اس پورے پانی میں جو دنیا میں جتنا پانی ہے 97% کھارا پانی ہے. وہ پانی ہے جو آپ پی نہیں سکتے, وہ پانی سالٹی واٹر ہے, سمندر کا پانی. ٹھیک, اس سے آپ نہ نہا سکتے ہیں, نہ دھو سکتے ہیں, نہ کپڑے دھو سکتے ہیں. وہ صرف بحری جہاز چلانے کے استعمال ہوتا ہے یا مچھلی پکڑنے کے. اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے جب تک اس کو فریش واٹر میں تبدیل نہ کریں. دنیا میں تازہ پانی, فریش واٹر جو ہے وہ صرف 3% ہے, 3%. اب اس سے اندازہ کر لیں آپ کہ 3% فریش واٹر ہے, اور پوری دنیا میں خاص طور پہ انڈسٹریل نیشنز, بڑی بڑی طاقتیں خوب پانی کا استعمال بھی کر رہی ہیں, لہذا آبادی بھی بڑھ رہی ہے. اس وقت حال یہ ہے کہ دنیا میں تقریباً 1/3 آبادی, تقریباً 2 ارب انسان ایسے ہیں کہ جن کو پانی میسر نہیں ہے, یا پانی کی تکلیف ہے, شارٹیج ہے, پانی کا قحط پڑ گیا دنیا میں. اور اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ صرف پاکستان انڈیا کی بات نہیں ہے, پوری دنیا میں پانی پر جنگیں ہو رہی ہیں. سودان اور مصر کے درمیان دریا نیل کے پانی پر لڑائی ہو رہی ہے. اس طرح پاکستان اور انڈیا کے درمیان, جیسے آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کی, ہمارے دریاؤں, اور ہم دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں, اگر انہوں نے ہمارا پانی روکا تو ہمارے پاس مرنے سے بہتر مرنا ہی ہے, تو پھر ایٹمی جنگ لڑ کے مر جائیں. ہم یہ سوچیں گے آخر میں جا کے. انڈیا کے اپنے اندر جو انڈیا کی ریاستیں ہیں, کرناٹکا ہے, تامل ناڈو ہے, ان ریاستوں کے اندر شدید خونریزی ہے, پانی کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہیں. پاکستان کی بات کرتے ہیں تو کالا باغ ڈیم کے ایک ایشو, کالا باغ ڈیم کا بیسک ایشو پانی ہے کہ بھئی ہمیں پانی ملے گا, پانی نہیں ملے گا, ہمارا پانی روک لیں گے, نہیں روک لیں گے. صوبے آپس میں جو ہے جو جھگڑا کرتے, پاکستان کے اندر صوبوں کے اندر واٹر وارز اس طرح ہو رہی ہے کہ نعوذ باللہ پاکستان کو توڑنے کی بات کرنے لگے لوگ. لوگوں نے کہا جی اگر کالا باغ ڈیم بنا ہے تو ملک ہی ٹوٹ جائے گا. یعنی پانی اب اتنا خوفناک مسئلہ بن گیا. کراچی کے اندر جو اربن وار آپ دیکھ رہے ہیں, پورے کراچی میں جو خونریزی ہو رہی ہے, اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا ایک رول ہے, لیکن رول اصل کیا ہے؟ بھتے خوری کا بھی ہے, کڈنیپنگ کا بھی ہے, لیکن بہت بڑی جنگ پانی میں, ٹرف وار کراچی میں جو ہو رہی ہے پانی پر ہو رہی ہے. واٹر ٹینکرز جو سپلائی کی, جو کراچی کا ٹینکر مافیا ہے, جو اربوں روپے کا مہینے کا پانی کنٹرول کرتا ہے کہ کس شہر میں کس علاقے میں پانی جائے گا ٹینکروں کے ذریعے, وہ اس کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو پانی جو ہے وہ نہ صرف ملکوں کے درمیان جنگ کر رہا ہے, بلکہ پاکستان کے اندر ہونے والے بڑے بڑے فسادات میں, چاہے وہ صوبوں کے درمیان لڑائی ہو, فیڈریشن کو خطرہ پڑ جائے, کراچی میں فسادات ہو رہے ہوں, ان انڈیا اور پاکستان کے ایٹمی جنگ کا خطرہ ہو, سب کے پیچھے پانی ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ پانی اتنا بڑا سیریس ایشو بن چکا ہے. اور یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے, وائی از اٹ ہیپننگ؟ جیسے بات ہم نے عرض کی آپ کو کہ دنیا میں ایک تو پانی کی کمی ہے, لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ جس طرح پوری دنیا میں ملٹی نیشنل کمپنیز خوراک اور غلہ کنٹرول کر رہی ہیں, جو انٹرنیشنل جو مانیٹری انسٹیٹیوشنز ہیں وہ دنیا کے پیسے اور روپے اور منی سپلائی کنٹرول کر رہے ہیں, بینکس کنٹرول کر رہے ہیں, اسی طرح
پہلی دفعہ انسانیت کی تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ اجتماعی طور پر آدھی دنیا کا فریش واٹر تقریباً پرائیویٹ کمپنیز اب اون کرتی ہیں، ملٹی نیشنل کارپوریشن خرید چکی ہیں پرائیویٹ پانی. یعنی اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ دنیا کے کئی بڑے بڑے ملکوں میں، یعنی باقاعدہ امریکہ کے اندر، فرانس میں، انگلینڈ میں ایسی بڑی بڑی واٹر کمپنیز آ گئی ہیں. ٹیمز ہے، ویوینڈی ہے، ویولا ہے، اس طرح کی سوئز ہے، اس طرح کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ کئی ملکوں کے پانی خرید لیے، اور وہاں پر جو فریش واٹر ہے، جو تازہ پانی ہے، وہاں کی پاپولیشن اپنا پانی استعمال اپنے ملک میں نہیں کر سکتی، ملٹی نیشنل آ کے خرید چکی ہے. حتیٰ کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، انہوں نے بعض ممالک میں قوانین سازی کر دی ہے کہ آپ بارش کا پانی بھی جمع نہیں کر سکتے. جو رین واٹر ہے وہ بھی پرائیویٹائز ہو چکا ہے. یعنی آپ اپنے لیے پانی کا گڑھا جمع کر کے بارش کا پانی اکٹھا کر کے اپنے جانوروں کو نہیں پلا سکتے، آپ جیل چلے جائیں گے کیونکہ سارا پانی بیچ چکے ہیں. یہ یہاں پر ہم رک کے ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے جس میں آپ نے پرائیویٹائزیشن کی لمٹس بتائی ہیں کہ کیا چیز آپ پرائیویٹائز کر سکتے ہیں، کیا چیز پرائیویٹائز نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نے وہ چیزیں پرائیویٹائز کر دی جن کو اللہ نے منع کیا ہے تو پھر پورے معاشرے میں، پوری دنیا میں فساد پھیل جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آپ آگ پرائیویٹائز نہیں کر سکتے. آگ کا مطلب ہے انرجی ریسورسز، تیل، گیس، کوئلہ، لکڑی، وہ چیزیں جو آپ جلاتے ہیں، نیچرل ریسورسز پرائیویٹائز آپ نہیں کر سکتے. آپ پرائیویٹائز کریں گے دنیا میں فساد پھیل جائے گا، لوگوں کو انرجی ریسورسز کو آپ نہیں روک سکتے. دوسرا فرمایا کہ آپ پانی پرائیویٹائز نہیں کر سکتے. یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. یہ تک ہمیں پرائیویٹائزیشن پالیسی میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ کیا چیز آپ پرائیویٹائز کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. واٹر کین ناٹ بی پرائیویٹائزڈ. اور جو اگر پانی کو آپ نے پرائیویٹائز کرنا شروع کر دیا تو یہ پوری دنیا میں، جس طرح فوڈ جینوسائڈ پلان ہم نے بتایا تھا، اس طرح پانی کے ذریعے واٹر جینوسائڈ پلان جو ہے وہ یہی ہے. جو کمپنی، یہودیوں کی کمپنی، مغربی کمپنی جو پانی کنٹرول کرے گی وہ پوری قوم کو کنٹرول کرے گی. آپ کو ہم کچھ اسٹیٹسٹکس دیتے ہیں. یعنی ایک ویوینڈی ہے اور ایک سوئز لیونیز، یہ دو فرینچ کمپنیز ہیں کہ جو دنیا کا 40% فریش واٹر یہ دو کمپنیز کنٹرول کر رہی ہیں. امیجن کیجئے آپ کہ پوری دنیا کے دریا انہوں نے خرید لیے ہیں، جھیلیں انہوں نے خرید لی ہیں، حتیٰ کہ یورپ اور یعنی امریکہ اور نارتھ امریکہ کے درمیان جو گریٹ لیکس ہیں، جو بڑی لیکس مشہور ہیں، ان کو پرائیویٹائز کرنے کی بات ہو رہی ہے. بڑے بڑے دریاؤں کو خرید لیا انہوں نے. اور آپ مقامی آبادی کو، پاکستان میں تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا، ہم نلکا کھولتے ہیں پانی آ رہا ہوتا ہے اور مفت کا پانی تقریباً ہمارے پاس ہے. دنیا کے ملکوں میں آپ پانی پیٹرول سے زیادہ مہنگا ہے. اتنی بڑی لگژری ہو گئی ہے کہ پانی، اتنا بل اس کا پانی کا آتا ہے پرائیویٹائز کرنے کی وجہ سے. اور بات یہ جو کمپنیز ہیں، ان دو بڑی کمپنیز جا کے دنیا کے 100 ملکوں میں کام کر رہی ہے، لیونیز 130 ملکوں میں کام کر رہی ہے. یعنی 130 ملکوں میں آہستہ آہستہ 100 ملکوں میں وہ پہنچ گئے، 130 ملکوں میں یہ پہنچ گئے. کہیں پہ یہ دریاؤں کا پانی روک رہے ہیں، کہیں پینے کا پانی کنٹرول کر رہے ہیں. یعنی کین یو امیجن دس؟ انسانیت کی تاریخ میں کبھی اس سے پہلے یہ نہیں ہوا کہ چند ملٹی نیشنلز پوری دنیا کا پانی کنٹرول کر رہی ہوں. اور یہ کنٹرول کرنے کی وجہ سے پانی کو مہنگا بھی کرتے ہیں. جب ظاہر ہے یہ کنٹرول کرتے ہیں تو پھر مہنگا کرتے ہیں، ریٹ اپنی مرضی کا لگاتے ہیں یہ. اور پھر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس آبادی کو کتنا پانی ملے گا. اور یہ المیہ پاکستان میں بھی شروع ہو چکا ہے کہ آپ کو اب ہم آگے بات کریں گے. پاکستان میں کس طرح سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ واٹر پرائیویٹائز کر دیا گیا ہے؟ دیکھیے دونوں باتیں. المیہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارا پانی انڈیا روک رہا ہے، اس کے اوپر تو ہم کھل کے بات کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو ہمارے دریاؤں میں پانی ہی نہیں آ رہا. دوسری بات یہ کہ جو پانی ہمارے ملک میں آتا ہے اس کو پاکستان میں کوئی اس کا ذخیرہ کرنے کی، اس کو بچانے کی، اس کو محفوظ کرنے کا کوئی طریقہ ہم نے اپنے پاس ایجاد ہی نہیں کیا. کئی کروڑ ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ سمندر میں بہہ کے نکل جاتا ہے. اور انڈیا ڈیم اسی بنیاد پر بنا رہا ہے کہ جی چونکہ پاکستان پانی ضائع کر دیتا ہے لہذا اس پانی کو ہم روک کے انڈیا میں استعمال کر لیں گے. انڈیا کی حالت یہ ہے، انڈیا کے بارے میں تھوڑا سمجھ لیجئے کہ انڈیا میں پورا انڈیا انڈر سٹریس ہے. 22 بڑے شہر انڈیا کے ایسے ہیں جن میں پانی نہیں ہے، پانی کا قحط مچا ہوا ہے، مصیبت ہے، ان کو پانی نہیں مل رہا ہم لوگوں کو. اور بھوکی ننگی قوم وہ ویسے ہی ہے. 70-80 کروڑ کی آبادی ہے جس کے پاس باتھ روم ہی نہیں ہے جانے کا. تو وہ یہ شائننگ انڈیا چھوڑیں، ریالٹی آن گراؤنڈ ہے کہ 70 کروڑ کے پاس باتھ روم ہی نہیں ہے جانے کا. اور وہ قوم بھوکی ننگی قوم ہے، شہروں کی طرف رخ کر رہی ہے. شہروں میں وہ پہنچ رہے ہیں، وہاں پہ پانی ہے نہیں. ایک کے اوپر ایک انسان چڑھا دیا ہے انہوں نے، ایک ملٹی سٹوریڈ فلیٹس اپارٹمنٹ بنا کے ایک 10 فٹ بائی 10 فٹ کی جگہ کے اوپر 5000 افراد رہ رہے ہیں وہاں. ابھی بھی ایگزاسشن ہوتی جا رہی ہے بگر سٹیز کی. ایگزیکٹلی. تو انڈیا ڈیسپریٹ ہے پانی کے لیے. نتیجہ وہ صرف پاکستان کا پانی نہیں روک رہا، وہ بنگلہ دیش کا پانی بھی روک رہا ہے. اب بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان جو سب سے خورے سرحدی تنازع ہے وہ پانی کے اوپر ہے.
وہ اس کے دریا روک رہے ہیں جو وہاں جا رہا ہے. انڈیا مجبور ہے, اس کو کرنا ہی کرنا یہ کام. اگر انڈیا یہ نہیں کرے گا تو اس کے صوبے آپس میں ایک دوسرے کو ہڑپ کر جائیں گے. صوبوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے کہ تم میرا پانی روک رہے ہو. جس طرح پاکستان میں یہ سندھ اور بلوچستان اور فرنٹیئر کے درمیان آپس میں جھگڑا کرتے ہیں کالا باغ ڈیم پر ہی اگری نہیں کر پا رہے. انڈیا میں کئی صوبوں میں یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں جو میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا ہے. اور انڈیا کو پتا ہے کہ اگر وہ اپنے پانی کا مسئلہ نہیں حل کر سکے تو وہ انڈین فیڈریشن ویسے ہی ٹوٹ جائے گی. یہ پاکستان توڑنے کی بات کرتے ہیں, ان کا پانی ان کو ڈبو کے رکھ دے گا انڈیا کا. اس کی لڑائی چل رہی ہے. تو وہ تو اپنے اسٹیپس لے رہے ہیں اپنے ملک کو بچانے کے لیے, اپنی پاپولیشن کو جو ہے انٹرٹین کرنے کے لیے پانی سے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں زاہد حامد صاحب؟ ہم اگر یہ شکایت کرتے ہیں کہ انڈیا آبی جارحیت کر رہا ہے تو ایٹ دا سیم ٹائم ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ٹو پٹ اٹ ویری سمپلی, بات یہ ہے کہ نہ تو ہم نے منگلا اور تربیلا کے بعد ہم نے کوئی بڑا ڈیم بنایا ہی نہیں. وی ہیو ناٹ میڈ اینی ڈیم. جو ڈیمز ہوتے ہیں یہ دو کام کرتے ہیں. ایک کام تو یہ کرتے ہیں کہ پانی ذخیرہ کرتے ہیں, ٹھیک. دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ بجلی بناتے ہیں. اگر ہم نے بڑے ڈیم نہیں بنائے تو پورے ملک میں 1000 طریقے ایسے موجود تھے کہ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ڈیم اور نہریں اور جھیلیں اور یہ سب چیزیں بنائی جا سکتی تھی. اس پہ ہم آگے بات کریں گے کہ ہم حل کس طرح کریں. لیکن ہم نے دوسرا بیڑا غرق کس طرح کیا اپنا, جو ہم کر رہے ہیں. ہم نے اپنا پانی بھی, پینے کا پانی بھی ملٹی نیشنلز کے حوالے کر دیا, جس طرح دنیا کے دوسرے ملکوں نے کیا, اور اب وہ رو رہے ہیں اس کے اوپر. کس طرح کیا ہم نے یہ دیکھیے. آج یہ تصور نہیں تھا, یہ مسلمان ملکوں میں یہ تصور نہیں تھا کہ ایک پانی کا گلاس یہ آپ کو 15 روپے کا ملے. آج پاکستان میں, آج ہمارے شہروں میں آپ کو پینے کا پانی 50 روپے لیٹر بوتل ملتی ہے. بالکل. ایک واٹر بوٹل کر رہے ہیں, اور آپ سوچ نہیں رہے کہ یہ پانی ہمارا کون کنٹرول کر رہا ہے. یہ ملٹی نیشنل جو باہر سے آئی ہیں, اور کون سا پانی یہ استعمال کر رہے ہیں. یورپ سے پانی لے کے تو نہیں آئی ہے. یہ ہم نے کیا ذرا ایک سمے کے لیے سوچئے. ہماری زمین کا پانی جو مفت نکلتا ہے, یہ مفت نکالتے ہیں, صرف اس کو فلٹر کرتے ہیں اور ہم کو 50 روپے لیٹر بیچتے ہیں. اور ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ باہر کی ملٹی نیشنل ہمارا پانی ہڑپ کر گئی ہیں. اور نااہلی تو ہمارے لیول پہ ہماری آ رہی ہے. لیکن وہی دونوں باتیں عرض کر رہے ہیں کہ نااہلی ہماری ہے, جس طرح ہمارے بیج جو ہے, ہماری آرگینک کراپس کو یہ ختم کر کے جینیٹیکلی ماڈیفائڈ کراپس لے کر آ رہے ہیں. جس طرح ہمارا دودھ ملٹی نیشنل نے ہائی جیک کر لیا, ہمارے ملک کی گائے ہمارا دودھ ملٹی نیشنل باہر سے آ کے ہم کو فروخت کر رہی ہے اور زہر ملا کے دے رہی ہے. اسی طرح ہمارا پانی. اب دیکھیے کچھ باتیں ہم آپ کو بتائیں جہاں ہم نقصان کر رہے ہیں. جب ٹیوب ویل سے آپ پانی نکالتے ہیں نا, پانی کے طریقے کیا کیا ہے. ایک بارش کا پانی جو اوپر سے آتا ہے, ایک دریا کا پانی جو آپ کے پاس آتا ہے. لیکن دنیا میں بہت بڑا پانی کا ذخیرہ وہ ہے جو اللہ نے زمین کے نیچے رکھا ہوا ہے. زیر زمین پانی ہے جس کو آپ ٹیوب ویلوں سے, ہینڈ پمپ سے آپ پمپ کر کے باہر نکالتے ہو. بلوچستان میں سارا آپ کا پانی جو زیر زمین ہے, کاریز جو ہے, کاریزیں چلتی ہیں بلوچستان میں, انڈر گراؤنڈ واٹر سورسز. جی, انڈر گراؤنڈ واٹر سورسز کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس میں سے پانی نکالنا شروع کرتے ہیں, آپ ٹیوب ویل اگر آپ چلاتے ہیں, کسان ہمارے یہاں کیا کرتا ہے کہ بہت سارا اس کے پاس کئی ایکڑ زمین ہے, وہ ٹیوب ویل چلاتا ہے, وہ پانی زمین سے نکلتا ہے, کھیتوں میں جاتا ہے, اور کھیتوں میں زمین میں جذب ہو جاتا ہے, تو وہ پانی گھوم کے دوبارہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں واٹر چارجنگ. دوبارہ پانی چارج ہو رہا ہوتا ہے, اور زیر زمین پانی کی سطح جو ہے وہ کم نہیں ہوتی. اگر آپ پانی صرف نکالتے رہیں اور دوبارہ زمین کو چارج نہ کریں تو زیر زمین پانی کی سطح کم ہونے لگتی ہے اور علاقے کے کنویں خشک ہو جاتے ہیں. علاقے میں لوگ پہلے کہتے تھے پہلے ہم کھودتے تھے تو ہم کو 100 فٹ پہ پانی ملتا تھا, اب 200 فٹ پہ پانی مل رہا ہے, اور اب ہمارے کنویں خشک ہو گئے سارے. یہ جو المیہ ہے یہ ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں. کر یہ رہے ہیں کہ ہم ٹیوب ویل سے پانی نکال رہے ہیں زمین پہ, اور پھر اس کو پائپوں کے ذریعے دور لے جاتے ہیں, دور کے علاقوں میں. جب دور دور کے علاقوں میں آپ ٹیوب ویل سے پانی پہنچاتے ہیں تو اس علاقے کے جو کنویں ہیں, کئی میل آس پاس کے, ایک ٹیوب ویل کی وجہ سے کئی میل آس پاس کے علاقے میں پانی زیر زمین سطح نیچے ہو جاتی ہے. لہذا یہ ہوتا ہے کہ آس پاس کے ایک آدمی تو پانی پمپ کر رہا ہے. یہ جو بڑی بڑی باٹلنگ کمپنیز جو ہم نے اجازت دی ہے, کسی نے ہتار میں فیکٹری لگائی ہوئی ہے, کسی نے سندھ میں فیکٹری لگائی ہوئی ہے, ان کے خلاف کیسز بھی چل رہے ہیں ہماری عدالتوں میں. یہ کیا کرتی ہیں کہ اگین ملٹی نیشنل آتی ہے باہر سے, بڑی سی فیکٹری لگاتی ہے اور ہم سے کہتی ہے چونکہ آپ کا پینے کا پانی گندا ہے لہذا پانی ہم دیں گے آپ کو, ہمارا پیا ہوا پانی پیئیں گے آپ, اپنے گھروں میں فلٹر نہ لگائیے. حکومت سے کہتے ہیں کہ آپ محلوں میں فلٹر نہ لگائیے, جو مرضی وہ کنسپریسی کریں کہ ہم پانی بیچیں گے آپ کو. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک سال میں ملینز آف گیلنز پانی ہماری زمین سے نکالتے ہیں ٹیوب ویلوں کے ذریعے. ہمارے ٹیوب ویلوں کے ذریعے پانی نکالتے ہیں. مثلا اگر کراچی میں کوئی پلانٹ انہوں نے لگایا تو پورے کراچی میں زیر زمین پانی کی سطح جو ہے وہ نیچے ہوتی جاتی ہے, نکالتے ہیں, اس کو باٹل کرتے ہیں اور ہم کو 50 روپے بیچتے ہیں. امریکہ جیسے ملک میں بھی اگر آپ ٹیپ واٹر, نلکے کا پانی فلٹر کر کے پی لیں تو لٹرلی اٹس فری, کوئی کاسٹ اس کی نہیں ہے. لیکن امریکہ میں 1 لیٹر پانی اگر آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا جو امریکہ میں آپ کو بیچتی ہیں وہ $2 کا, تقریباً پاکستانی کرنسی میں 200 روپے کی بوتل ملتی ہے وہاں.
اب یعنی اس سے اندازہ کریں آپ. لیکن پھر ہماری حکومت کو ہی فلٹرڈ واٹر سپلائی کر دینا چاہیے عوام کو. دیکھیں ہم پہلے تو دوسروں کو باہر والوں کو آ کر کرنے کی نوبت ہی نہیں آنے پہلے تو آپ گیم سمجھیں کہ کیا ہے. سولوشنز کی تو ہم بعد میں بات کریں گے, پہلے گیم سمجھیں. گیم یہ ہے کہ دنیا میں پانی کم ہے. فیکٹ یہ اتنی بڑی 6 ارب کی آبادی کے لیے جو دنیا میں پانی ہے اس کا صرف 3% ہے, اور اس 3% فریش واٹر میں بھی 90% پانی کو پولوٹ کر چکے ہیں, ہم خراب کر چکے ہیں. اب آج ہمارے دریاؤں کا دنیا میں کوئی دریا ایسا نہیں رہ گیا, شاید ہی کوئی رہ گیا ہو کہ جس کا پانی آپ ڈائریکٹ پی سکیں. ان کے ہم نے انڈسٹریل ویسٹ ڈالا ہے, ہم نے کیمیکل پھینکے, ہم نے سارا سیوریج اس کے اندر پھینکا ہے, شہروں نے سارا شہروں نے اپنا سپریج پھینکا, تیل اس کے اندر تیل سپل ہوا ہوا ہے. تو دنیا میں پینے کا پانی تقریباً ختم ہو گیا, یعنی بہت تھوڑا پانی رہ گیا. بہت کئی چند جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ باقاعدہ دریا سے پانی نکال کے براہ راست پی سکیں. جو پانی ہے بھی وہ پانی اب آپ کے نہانے دھونے یا فصلوں کے لیے تو کسی حد تک شاید استعمال ہو سکے, لیکن پینے کے قابل نہیں رہ گیا جب تک کہ اس کو فلٹر نہ کریں, جب تک اس کو صاف نہ کریں. یہ وہ مارکیٹ تھی, یہ وہ انڈسٹری تھی کہ چونکہ یہاں پہ پاکستان کی 18 کروڑ آبادی ہے, انڈیا کی 1 ارب آبادی ہے, یہ غریب ملکوں میں مڈل ایسٹ میں خاص طور پر یہ سارے ملک ایسے ہیں کہ جہاں پانی ویسے ہی کم ہے. سعودی عرب میں آپ کو پتا ہے پانی ہے ہی نہیں, لاکھوں لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں, وہاں پانی مہنگا ہے, پیٹرول سستا ہے. پیٹرول 17 روپے لیٹر ہے سعودی عرب کے, پانی 25 روپے لیٹر ہے وہاں پہ, کیونکہ پانی وہ بناتے ہیں پیٹرول جلا کر, وہ سمندر کو ڈیسیلینیٹ کرتے ہیں, سمندر کا پانی ابالتے ہیں, اس میں سے بھاپ نکلتی ہے, اس سے پانی بناتے ہیں. تو زیادہ مہنگا ہو گیا. زاہد احمد صاحب یہاں پہ وقت ایک شارٹ بریک کا. ناظرین اسٹے ود اس, ویل بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں گلوبلی واٹر کرائسس کے حوالے سے, اور پھر وہ واٹر کرائسس کس طرح سے پاکستان پر افیکٹ کر رہے ہیں, کس طرح سے پاک انڈیا واٹر کرائسس کا جو ایشو ہے وہ ہمیں دن بدن بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, جو ہمیں انڈیا کی جانب سے آبی جارحیت نظر آ رہی ہے پاکستان کی جانب. اس حوالے سے پاکستان کی طرف سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, کیا اقدامات اٹھائے جانے چاہیے, ہم اس پر بھی بات کریں گے. ہم یہ بھی معلوم کرنا چاہیں گے کہ جو ہمیں فلڈز آتے ہوئے نظر آتے ہیں, جو ہمیں مانسون بارشیں پاکستان میں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں, اس میں جو ہمیں اتنا ویسٹیج آف واٹر نظر آتا ہے, تو اس کو کس طرح سے سیو کیا جا سکتا ہے. زاہد احمد صاحب بریک پر جانے سے پہلے ہم جو گفتگو کر رہے تھے, ایک گلوبل لیول پر ہم واٹر کرائسس کو اینالائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور آپ کے مطابق جو بیسک ڈرنکنگ واٹر ہے وہ پرائیویٹائز کیا گیا ہے 2 کمپنیز کے حوالے سے, جن میں ایک ویوینڈی ہے اور ایک سوئز ہے. ویوینڈی جو ہے وہ 100 ممالک کا ڈرنکنگ واٹر جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے, اور لائنیز جو ہے وہ 130 ممالک کا واٹر جو ہے وہ کنٹرول کیا جا رہا ہے. تو اب جب ہمیں گلوبل لیول پر یہ واٹر کرائسس ایشو نظر آ رہے ہیں, ڈرنکنگ واٹر جو ہے وہ ایک ایشو بنتا جا رہا ہے, پھر ہم پاکستان کی جانب آتے ہیں, ہمیں پاک انڈیا کے درمیان جو ایک آبی جارحیت نظر آ رہی ہے, جو واٹر کرائسس نظر آ رہی ہے, اس کو اگر دیکھیں تو ہمیں پاکستان میں کس قسم کی تھریٹس کا سامنا نظر آ رہا ہے. ہم دونوں طرف سے مارے جا رہے ہیں, یعنی ایک طرف انڈیا ہمارا پانی روک رہا ہے, اور دوسرا ہمارے حکمران اتنے ناپاک اور کرپٹ لوگ ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر پانی جمع کرنے یا پانی بچانے کے لیے کوئی اسٹریٹجی بلڈ نہیں کر سکے. اور تیسرا وہ اتنے کمزور لوگ ہیں کہ اپنی قوم کو صاف پانی دینے کے بجائے باہر کی ملٹی نیشنلز کو انہوں نے اجازت دے دی کہ ہم کو ہمارا پانی 50 روپے لیٹر کے حساب سے فروخت کریں اور اربوں روپے کا منافع باہر لے جائیں. یعنی یہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, اس سے بڑے پاگلپن اور دیوانگی اور کوئی نہیں ہے کہ پاکستان کے ٹیوب ویل کا پانی جو مفت میں نکل رہا ہے, میں 50 روپے لیٹر خریدوں اس کو ایک ملٹی نیشنل سے جو میں خود مفت میں لے سکتا ہوں, یا اپنے انٹرنل انویسٹرز کو, اپنے لوکل انویسٹرز کو بینیفٹ کر دیں. آپ اگر یہ پانی دیکھیے ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے, یہ پرائیویٹائزیشن ہو ہی نہیں سکتی پانی کی, پہلے تو یہ یاد کر لیں. پوری دنیا میں جتنا فساد پانی کا آج مچا ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ پانی پرائیویٹائز کر دیا گیا ہے. یہ کبھی انسانیت کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, لیکن یہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے, آئی ایم ایف نے, ورلڈ بینک نے, ہر غلاظت کے پیچھے آپ کو یہی ادارے ملیں گے, انہوں نے پانی کو ایک کمرشل کموڈٹی کے طور پر ٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے, ایک بیسک ہیومن رائٹ نہیں. یو این کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے کہ پانی بیسک ہیومن رائٹ ہے, ہر انسان کو بغیر سوال کیے ملے گا, چاہے امیر ہو یا غریب ہو. انہوں نے ورلڈ ٹریڈ ورلڈ WTO کے اندر انہوں نے کر دیا کمرشل کموڈٹی, باقاعدہ اس کے شیئرز بنا دیے, بڑی بڑی کمپنیوں کو پرائیویٹائز کر دیا. ہم نے عرض کیا نا کہ پاکستان میں ابھی وہ حال نہیں پہنچا, لیکن دنیا کے کئی ملک ہیں جہاں پہ پورا ملک کا پانی پرائیویٹائز ہو چکا ہے. آپ بارش کا پانی جمع نہیں کر سکتے. اللہ نہ کرے کہ آپ پاکستان میں یہ نوبت آئے کہ آپ اپنے گھر کے باہر پانی جمع کر لیں تھوڑا سا, کہ میں اپنے جانوروں کو پلاؤں گا اور پولیس آ کے گرفتار کر لے آپ کو. یہ ساؤتھ امریکہ میں یہی ہو رہا ہے, کئی ملکوں میں یہ ہو رہا ہے. اب باقاعدہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے, بغاوتیں ہوئی, کئی جگہ تو لوگوں نے ملٹی نیشنل کو پھینک دیا اٹھا کے باہر, اور حکومت سے کہا نیشنلائز کر لیں, آپ سارا پانی نیشنلائز ہو, ریاست کے کنٹرول میں ہو. ڈرنکنگ واٹر بھی پاکستان میں ایک بہت بڑا جو ہمارا المیہ ہے,
کہ پاکستان کا پینے کا پانی جو جتنی بھی اربن انوائرمنٹ ہے، شہری ماحول میں یہ پرائیویٹائز ہو چکا ہے ملٹی نیشنلز کے ہاتھ میں، اور اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں. وہ ہمارا جہاں پلانٹ لگاتے ہیں وہاں سارا گراؤنڈ واٹر بھی نیچے ہو جاتا ہے، کیونکہ ملینز آف گیلنز پانی وہ نکالتے ہیں وہاں سے، کیونکہ پانی یورپ سے تو نہیں لے کر آ رہے ہیں نا، ہمارے زمین سے نکال رہے ہیں. پھر اس پانی کو جب باٹل کر کے پورے ملک میں پھیلا دیتے ہیں یہ، تو پانی زمین کو چارج بھی نہیں کرتا، ورنہ کسان تو یہ کرتا ہے کہ ٹیوب ویل سے نکالتا ہے، کھیتوں میں ڈالتا ہے، وہ پانی دوبارہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے. اور پھر یہ پانی کے اندر جو کیمیکل ملاتے ہیں، کئی سال دہائیوں تک یہ فلورائڈ ملاتے رہے پانی کے اندر کی دانت مضبوط ہوتے ہیں. اب پتہ لگا جی فلورائڈ پورے کینسر ہے، پورے جسم کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. اب فلورائڈ نہیں ملانا چاہیے، وہ انسان کو ختم کرتا ہے. جس طرح سموکنگ کی بات ہے، سموکنگ یہ بیچتے رہے، اب پتہ لگا کہ لاکھوں انسان سموکنگ سے مارے چلے گئے یہ لوگ. اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ کہ جب پاکستان کی 90%، 95% عوام مجھے بتائیے کیا اس قابل ہے، ہماری فائنینشیل سٹیٹس اس قابل ہے کہ 95%، 98% قوم ہماری 50 روپے لیٹر پانی خرید کے پیے؟ اس سے بڑا ظلم نہیں اپنی پاکستان افورڈیبلٹی ہے ہی نہیں، ہم کر ہی نہیں سکتے. تو حکومت یہ کیوں نہیں کرتی کہ آپ یہ 50 روپے لیٹر کا پانی ملٹی نیشنل کو کیوں سبسیڈائز کر دیا آپ نے، کیوں بیچ دیا آپ نے، جبکہ 1 روپیہ نہیں ہوتی اس پانی کی کاسٹ جو یہ 50 روپے میں ہمیں بیچ رہے ہوتے ہیں، ہمارا پانی زمین سے نکلا ہوا. اگر حکومت ہر محلے میں ہر گلی میں جگہ فلٹرز لگا دے، کوئی پانی جو آپ کو آ رہا ہے فلٹر کر کے، ہم اپنے گھر کے اندر فلٹر پانی پیتے ہیں، پائپ کا پانی آتا ہے اس کو ہم فلٹر کرتے ہیں پیتے ہیں، اللہ کا فضل ہے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ہم کیوں یہ 50 روپے کا لیٹر کا پانی خریدنا شروع کریں؟ یہ پوری قوم کا بنیادی حق ہے. ایک طرف تو ہم مارے جا رہے ہیں کہ پینے کا پانی نہیں ہے. باقاعدہ ایک کمپنی نے کیا کیا تھا کہ ریلوے منسٹر سے ساز باز کر لی تھی کہ پشاور سے کراچی تک، کوئٹہ تک کسی ریلوے اسٹیشن کے اوپر کوئی پانی نہیں بکے گا سوائے نیسلے کے. اور باقاعدہ شکر ہے کہ پھر عقل آئی لاہور کسی ہائی کورٹ کے جج کو، انہوں نے یہ فیصلہ کینسل کیا کہ یہ تو ظلم ہے، اس طرح تو آپ نہیں کر سکتے کہ باقاعدہ ٹرینوں کے اندر ریلوے اسٹیشن پہ کوئی پانی ملے گا، نلکے بند کر دی جائیں گے، کسی اور کمپنی کا پانی نہیں ہوگا، صرف نیسلے کا پانی بکے گا. یعنی اس قسم تو پھر ملٹی نیشنلز آ کے پھر ایسے کرتی ہیں آپ کے ساتھ. اور جب یہ ایک طرف تو آپ یہاں مارے جاتے ہیں، دوسری طرف انڈیا آپ کا پانی روک رہا ہے، اور پھر تیسرا آپ یہ کر رہے ہیں کہ جو فریش واٹر ہے اس کو آپ انڈسٹریل پولوٹ کر رہے ہیں. آپ اتنی پولوشن پھیلا رہے ہیں کہ وہ زہریلا پانی جب دریاؤں ندیوں نالوں سے آپ فصلوں میں ڈالتے ہیں تو فصلیں آپ کی اتنی زہریلی نکلتی ہیں کہ صحت کے بجائے وہ آپ کینسر کھانے والی فصلیں بنا رہے ہیں جس میں تیزاب ملا ہوا ہے، کیمیکل ملیمنٹ، کاسٹک سوڈا ملا ہوا ہے، جس کے اندر پوائزن ملا ہوا ہے. وہ پانی جب آپ کھیتوں میں ڈالتے ہیں پھر آپ کا کیا حشر ہوتا ہے؟ تو ان کے حل کیا ہے پھر؟ رائٹ. اب یہ جو ہمارے سامنے ڈفرنٹ ایشوز آ رہے ہیں، اس میں جو پاکستان کو ایک تو آبی جارحیت کا سامنا ہے انڈیا کے ساتھ کہ ان کا واٹر بلاک کیا جا رہا ہے، اس کے کیا ریزولوشنز ہوں گے؟ پھر پاکستان کے اندر جو ڈرنکنگ واٹر ہے وہ کیوں فورن کمپنیز کے حوالے کیا گیا ہے، اس کے کیا ریزولوشنز ہوں گے؟ تو پہلے اگر ہم انڈیا کی جانب دیکھیں زاہد حامد صاحب، تو ہمیں وہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیا تیزی سے، ابھی جو ہمارے سامنے ڈاکیومنٹس موجود ہیں، انڈیا نے اپنے بجٹ 2011-2012 میں منسٹری آف واٹر ریسورسز کو انہوں نے ایک پلان کے لیے جو الاٹ کیے ہیں، فنڈنگ الاٹ کی گئی ہے، جس کے مطابق جو جسپا ڈیم ہے وہ چناب ریور پر بنایا جائے گا جو پاکستان کا ہے. چناب ریور بلانگس ٹو پاکستان، لیکن انڈیا میں ایلوکیشن ہو رہی ہے فنڈز کی ان کے بجٹ 2011-2012 میں ڈیم بنانے کے لیے. جسپا ڈیم جو کہ چناب ریور پر بنے گا، جو کہ 23 کلومیٹرز لمبی کانکریٹ ٹنل کے طور پر ہوگا. تو وہاں پہ تو ہمیں ان کے بجٹ میں ایلوکیشن بھی نظر آ رہی ہے، ڈیمز بھی بن رہے ہیں. ہماری جانب سے کیا ہو رہا ہے؟ نا آپ کو کہ دیکھیے انڈیا تو انڈس واٹر ٹریٹی اب ختم ہو چکی ہے، انہوں نے ہر ایسپیکٹ انڈس واٹر ٹریٹی کا وائلیٹ کیا ہے، ہمارا سارا پانی اب روک لیا، اور وہ روکیں گے. وہ بڑے اگریسو ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ وہ یو ایس کے اسٹریٹجک پارٹنر ہے 21ویں صدی کے لیے، وہ ایروگنٹ پاور بنے ہوئے اس وقت. ان کو خود پانی چاہیے، ان کو پتا ہے کہ پانی نہ ملا تو وہ خود ہی تباہ، بھوکے پیسے وہ خود مر جائیں گے، ان کی ریاستیں فیڈریشن الگ ہو جائے گی ان سے. لہٰذا یہ مسئلہ تو ایسا ہے کہ جس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے جنگ کے، کیونکہ ڈپلومیسی اور فورن پالیسی اور UN کے ذریعے تو یہ مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں. مگر جہاں ہماری حکومت کو ایک طرف انڈیا کے ساتھ بڑا اگریسو سٹانس لینا ہے، آپ ان پہ بڑے پریشر بلڈ کر سکتے ہیں ان پہ. جب وہ آپ کا پانی روک کے آپ کو پیاسا مار رہے ہیں تو پھر اس کا جواب یہی ہے. کس قسم کے پریشرز پاکستان کی جانب سے بلڈ اپ کیے جا دیکھیے ہر سکتے ہیں قسم کے انڈیا پر؟ پریشر، خالستان موومنٹ اور سکھوں کو بغاوت پہ بھڑکا کے انڈیا کو اندر تنگ کرنے سے لے کر، دیکھیے جب انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں گن کی بات آتی ہے تو پھر جو وہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہم ان کے ساتھ وہ کریں گے. ہم نیکسلائٹس اور ماؤس کو سپورٹ کریں تاکہ وہ انڈیا کو اندر سے توڑ دیں، ملک ہی نہ بچے کہ پانی کا مسئلہ کھڑا ہو ہمارا. بات یہ کشمیر کی تحریک آزادی کو مدد کریں، کیونکہ وہ جو کر رہے ہیں وہ جنگ کر رہے ہیں. پھر آپ کے پاس جو اختیار ہے آپ وہ جنگ کریں، کیونکہ ہم بھوکے پیاسے تو نہیں مر سکتے. لیکن ہم کیا ڈیمز نہ بنائیں، ہمیں کیا ڈیمز بنانے چاہیے، ریزروائرز نہیں بنانے چاہیے؟ وہ ایک الگ اسٹریٹجی ہے. بات یہ ہے کہ پہلے انڈیا سے کیسے ڈیل کریں. انڈیا سے ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں، جب تک ان کے دانت نہ توڑ جائیں وہ بات نہیں سمجھیں گے. لہذا کوئی ڈپلومیسی فورن پالیسی کام نہیں کرے گی، وہ ڈیم بناتے چلے جائیں گے. پچھلے 15 سال سے وہ ڈیم بنا رہے ہیں اور انہوں نے ہمارا ہر ڈیم ہر جگہ روک لیا، پانی روک لیا. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو اب ایک طرف تو آپ کو سیریس، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے
कि आपको कालाबाग डैम से लेकर पाकिस्तान के अंदर हर जगह पानी जमा करने के जखीरे बनाने, इसका तरीका बताएंगे हम आपको। ठीक, देखिए बात यह है कि जिस तरह हमने कराची की मिसाल आपको देते हैं, कराची में कोई बड़ा डैम नहीं है। कराची को पानी कहां से मिलता है? एक कराची में हब डैम है, एक छोटा सा दरिया था हब रिवर, उसके ऊपर उन्होंने एक डैम बना के पानी जमा कर लिया। और दरिया सिंध में फ्रेश वाटर लेक्स हैं, कलरी लेक है, कंचर है, मंचर लेक्स हैं। सिंध के अंदर बड़ी बड़ी झीलें हैं जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं। तो झीलों से पानी आता है कराची को, इस हब डैम से पानी आता है कराची को। इसी तरह इस्लामाबाद के पास आपने दरियाओं पर दो छोटे छोटे डैम बनाए जो पहाड़ी दरों में पहाड़ी नाले थे। एक आपने रावल डैम बनाया, एक आपने सिमली डैम बनाया। ये दोनों की दोनों पहाड़ी नालों के ऊपर छोटे छोटे डैम हैं जिनमें बिजली पैदा नहीं होती, पानी जखीरा होता है। पूरे इस्लामाबाद और पिंडी को पानी इन दो डैमों से मिलता है। बात यह है कि पाकिस्तान में हजारों जगहें ऐसी हैं, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर सिंध तक, कराची तक, कि जहां पर आप झीलें बना सकते हैं, छोटे डैम बना सकते हैं। कलर कहार है, पोठवार रीजन है, ये तो है ही पहाड़ी इलाका। यहां पे तो हर जगह दर्रों के अंदर आप छोटे छोटे डैम बना के पानी जखीरा कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में हर साल सैलाब आता है, और सैलाब के पानी को फ्लड वाटर के झीलें बनाई जा सकती है। इलाकों में जहां फ्लड आने के इलाके हैं वहां झील बनाइए। दुनिया का हर मुल्क यही कर रहा है, अमेरिका यही कर रहा है कि जहां पे उनके पानी दरिया ओवरफ्लो करते हैं समुद्र, वो उनको डाइवर्ट कर देते हैं बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिलों के अंदर जहां पानी खड़ा हो जाता है और वो उसको जमा कर लेते हैं। दुनिया का हर मुल्क कर रहा है। और एक बहुत बड़ा तरीका जो हम कर सकते हैं, तो देखिए दरिया हमारे बह रहे हैं, होता क्या है, दरिया सिंध जिस तरह बह रहा है, दरिया रावी है, चनाब है, दरिया झीलम है, उन दरियाओं को खोदें, उनको गहरा करें, उनके अंदर झीलें बना दें। क्योंकि होता क्या है कि पानी फ्लड का आता है, वो ऊपर से गुजर जाता है, दरियाओं में मिट्टी भरी हुई है, अब वो ऊपर से निकल जाता है पानी, और जब उसके बाद कहत का सीजन होता है, पानी खत्म हो जाता है, पानी होता ही नहीं आपके पास। अगर आप उन दरियाओं के अंदर ही खोद खोद के बड़ी बड़ी झीलें बना दें, तो वो ना किसी का हक मारा जा रहा है, ना आप कोई रास्ता अलग से तलाश कर रहे हैं। उसी दरियाओं के अंदर आप छोटे 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 पैसेज डैम बना देते हैं कि जिनके अंदर पानी भरना शुरू हो जाए, वाटर कैपेसिटी ज्यादा हो जाए। दरियाओं को खोद के गहरा करें और उनके अंदर वाटर रिजर्वॉयर्स बना दें। और ये आप गिलगित बल्तिस्तान से लेकर सिंध तक हर जगह कर सकते हैं। आप झीलें बना सकते हैं, पानी डाइवर्ट कर सकते हैं, छोटे डैम बना सकते हैं। इतना पानी हम जमा कर सकते हैं कि इंडिया हमारा पानी रोक भी ले अगर, तो हम अपने पानी को अपनी क्रॉप्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब तरीके अब हमें करने पड़ेंगे। एवरी ईयर जो मॉनसून रेन वाटर आ रहे हैं हमारे यही बात, हम रेन वाटर हार्वेस्ट नहीं करते। कोई मामला, कोई इस पानी को जमा करने का इंतजाम नहीं है। क्या किसी किस्म का कोई पावर जनरेटिंग टर्बाइन भी लगाया जा सकता है? जैसे रेन वाटर को आपने रेजर्वॉयर में जमा किया, आपने कैपेसिटी दी, सेवरेज हुआ, उसके बाद आप टर्बाइन लगा दे ताकि इंडिविजुअल यूनिट्स हो जाए। अगर आपने पानी से बिजली बनानी है तो उसके लिए तो आपको बिजली बनाने का डैम बनाना पड़ेगा। वो तो कालाबाग डैम के बगैर आप नहीं कर सकते हैं। आप वो नीलम डैम बना, उसके लिए पानी की ऊंचाई ज्यादा चाहिए, पानी का फ्लो ज्यादा चाहिए ताकि वो टर्बाइन को चलाए और बिजली बने। हमने अर्ज किया ना कि अब बड़ा सीरियस वक्त है कि आप कालाबाग डैम बनाएं। कालाबाग डैम को बहुत सीरियसली बनाना पड़ेगा। ये खुराफात बंद कर दें। साहब, जो ये बातें कालाबाग डैम के हवाले से सामने आती है कि अगर कालाबाग डैम बन गया तो जो हमें KPK का सूबा है वहां की जमीन बंजर हो जाएगी। देखिए मैं आपको एक बात बड़ी साफ बता दूं, फसलें तबाह हो जाएंगी। आखिर प्रॉब्लम क्या है कालाबाग डैम को रोकने के लिए फ्रंटियर में अवामी नेशनल पार्टी वॉज द मोस्ट एक्टिविस्ट। अवामी नेशनल पार्टी सरहदी गांधी है, ये हमेशा से प्रो इंडिया प्रो कांग्रेस रहे, पाकिस्तान के कयाम के मुखालिफ थे। आप देखेंगे कि जो जो लोग कालाबाग डैम की मुखालफत करते रहे उनकी पुष्ट पे आपको इंडिया मिलेगा। इंडिया ने डबल स्ट्रैटेजी की। एक, उन्होंने कहा पाकिस्तान को पानी का रिजर्वायर ना बनाने दो, कि पानी जितने भी पाकिस्तान के अंदर एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी, ग्रुप्स थे, जिस तरह BLA और TTP को भेज रहे हैं, उस तरह पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने एक्टिवेट किया कि पाकिस्तान में डैम ना बनने दो। डैम नहीं बन सके, हमारी हुकूमत कमजोर थी, लीडरशिप कमजोर थी। आप इन बदबख्तों को न चुप करा सके, न कन्विंस कर सके, न सख्ती की इनके ऊपर। दूसरी तरफ इंडिया ने पानी रोकना शुरू कर दिया, आपका पीने का पानी। फिर आपकी अपनी हुकूमतें इतनी नाहल थी कि डैम अगर बड़े नहीं बना सके तो छोटी झीलें और छोटे डैम बना के पानी के रिजर्वायर हम पूरे मुल्क में नहीं कायम कर सके कि हम कम से कम पानी स्टोर करते। हमने वो नहीं किया। और फिर उसके बाद जो हमारा पानी खराब हुआ तो अपनी कौम को साफ पानी देने के बजाय हमने मल्टीनेशनल्स को बुला लिया कि हमारी जमीन से पानी निकाल के 50 रुपए लीटर अपनी कौम को बेचो। हर मामले में नाकाम हुए हैं, हर मामले में रुसवा हो रहे हैं। ठीक, जायद अहमद साहब, यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आने के बाद हम मालूम करना चाहेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कालाबाग डैम कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए इस वक्त। सेकंड ऑफ ऑल हम उन प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करना चाहेंगे जो कि हमें मौजूदा हुकूमत करती हुई नजर आ रही है। नीलम झेलम प्रोजेक्ट को ले ले, नंदीपुर प्रोजेक्ट हमारे सामने नजर आता है, तो हाउ डू दोज प्रोजेक्ट जो है वो बैलेंस आउट क्या कर पाएंगे कालाबाग डैम की कमी को। नाज़रीन, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में जो हमें वाटर क्राइसिस नजर आ रहा है, जो कि आगे जाकर 5 से 10 सालों में मजीद शदीद होता हुआ नजर आएगा। इसमें शिद्दत जो है हमें आती हुई नजर आएगी। हमारे सामने पाक भारत वाटर क्राइसिस भी मौजूद है, और फिर जो पाकिस्तान के इंटरनल फैक्टर्स है, पाकिस्तान में जो डैम्स का ना बनना है, पाकिस्तान में जो डैम्स की कमी नजर आ रही है, कालाबाग डैम क्यों नहीं बन सका, क्या वजूहात थी उसके पीछे, हम वो भी मालूम करना चाहेंगे। जाहिद हामिद साहब, जो हमें मौजूदा हुकूमत भागदौड़ करती हुई नजर आ रही है डैम्स बनाने के लिए, और जो हमें इन द पाइपलाइन नजर आ रहे हैं, नीलम झेलम प्रोजेक्ट हो गया, फिर हमें नंदीपुर प्रोजेक्ट नजर आ रहा है, फिर हमें गडानी की पावर प्रोजेक्ट की बात होती हुई नजर आ रही है। तो ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनको आप किस तरह से देखते हैं, और कालाबाग डैम अलोन जो है वो इनके सामने किस तरह से बेनिफिट साबित हो सकता है? देखिए, कालाबाग डैम इज लाइक मंगला डैम और तरबेला डैम। आज पाकिस्तान में अगर आपको बिजली और एग्रीकल्चर नजर आ रही है तो वो तरबेला डैम और मंगला डैम की वजह से, और दोनों यूब खान बना के चले गए थे। यूब खान ने जो 2 डैम बनाया और इस्लामाबाद का शहर बनाया, जो वाकई मेगा प्रोजेक्ट थे, वो तो यूब खान करके गया था। उसके बाद वाली हुकूमतों ने तो कोई पाकिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं है, ना कोई डैम बनाया, ना कोई शहर आबाद किया। और तो कालाबाग डैम का कलामी मामला है, मतलब कालाबाग डैम जो है वो क्यों नहीं बन सका, क्यों जनरल जाउल हसन बना सके, क्यों जनरल परवेज कालाबाग बना सके? देखिए, कालाबाग डैम का इशू कुछ भी नहीं था, कोई भी इशू नहीं है। ये सिर्फ एक झूठे प्रोपेगेंडे के ऊपर, जो डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे के ऊपर कि जी कालाबाग डैम बना तो नौशहरा डूब जाएगा, तो पेशावर डूब जाएगा। आपने देखा कि पिछले साल कोई कालाबाग डैम नहीं बना था, लेकिन नौशहरा फिर भी डूब गया। नौशहरा तो आपने देखा था, फ्लड जो आए सारे के सारे, नौशहरा तो फिर भी डूब गया। तो ये कालाबाग डैम की वजह से तो नहीं डूबा नौशहरा। बात यह है कि आपके पास पानी को स्टोर करके मैनेज करने का कोई तरीका नहीं है। नौशहरा ने डूबना था, वो तो अभी भी डूब गया। तो वजूहात क्या हुई? 1991 में हम वाटर अकॉर्ड होता हुआ देखते हैं, उसके बाद फिर उस वाटर अकॉर्ड के अंदर एग्री कर लिया गया था कि दरिया सिंध पे डैम बनाए जा सकते हैं और खुला पानी छोड़ा जाएगा, सिंध में भी जाएगा और सारा सिलसिले में जाएगा। आज तक मुझे बता दीजिए, क्या मंगला डैम और तरबेला डैम बनने से पाकिस्तान में कहत आया या खुशहाली आई? इस सवाल का जवाब दे दें। पाकिस्तान में खुशहाली आई तो कालाबाग बनने से कहत कैसे आ जाएगा? ये किस पागल ने कहा? साहब, जब वाटर अकॉर्ड में सब मुत्तफिक हो गए, सब एग्री कर लिया, तो फिर क्या रुकावट पैदा हुई? मैंने अर्ज किया ना कि हुकूमत 90s का तो सारा पीरियड आप देखें, 90s का जितना पीरियड है उसमें तो सिर्फ हुकूमतें तब्दील होती रही, कुछ हुकूमत ही नहीं। उस 8-10 साल के अरसे में हमारे पास 7 हुकूमतें तब्दील हुई, कुछ केयर टेकर्स, कुछ बेनजीर, कुछ नवाज शरीफ, ये आते जाते रहे, हुकूमत ही नहीं। 90s इज अ लॉस्ट पीरियड इन पाकिस्तान हिस्ट्री। 90 के बाद मुशर्रफ आ गए, और मुशर्रफ साहब का सारा फोकस था वॉर ऑन टेरर के ऊपर। उन्होंने डैम को टाइम ही नहीं दिया। वो पहले इतने अनपॉपुलर थे पाकिस्तान में, अपने अमेरिकन एसोसिएशन की वजह से उन पर कातलाना हमले हो रहे थे, उनका फोकस सारा लॉ एंड ऑर्डर पे था, अमेरिकन वॉर पे था। उन्होंने पूरे पिछले 25 साल हमारे जो जाया हुए हैं, बन सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि जो लोग मुखालिफत कर रहे थे उनको आप ये 2 पकड़ के जेलों में अंदर डालें, उनका दिमाग दुरुस्त करें। पूरा मुल्क भूखा प्यासा मर गया आज, और उनकी बकवास की वजह से कि नौशहरा डूब जाएगा। टोटल झूठ, प्रोपेगेंडा, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। उनको पकड़ के अंदर करें, 2 मिनट में डैम बनाना चाहिए। आज भी आप डैम बनाना शुरू करें, कोई जरूरत नहीं किसी के कोई रोक सके, क्योंकि अब कौम को समझ आ गया है। पहले इंडिया हमारा पानी नहीं रोक रहा था, अब तो आंखों से नजर आ रहा है कि हमारा पानी इंडिया रोक रहा है। आंखों से नजर आ रहा है कि दुनिया में कहत पड़ने वाला है। आंखों से नजर आ रहा है कि पाकिस्तान को अगर पानी न मिला, जो हमने कोई रिजर्वायर नहीं बनाया, हमने झीलें नहीं बनाई, हमने छोटे डैम नहीं बनाए, हमने कहीं पानी को रेन वाटर हो या फ्लड वाटर हो उसको जमा करने का इंतजाम नहीं किया, तो फिर क्या करें? भूखे मर जाए 5 साल के बाद? हामिद साहब, जो नवाज शरीफ हुकूमत है, जो वो हमें इधर उधर भागदौड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, नीलम झेलम प्रोजेक्ट को ले ले, नंदीपुर को ले ले, तो वो इस मेजर प्रोजेक्ट पर क्यों फोकस नहीं हो रहे? अमन की आशा में वो भारत को और लीनियंस देते जा रहे हैं। बात यह है कि वो छोटे प्रोजेक्ट जो है ना, वो नीलम झेलम की बात, बिजली बनाने के छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। आप गडानी वाली बात करें, बिजली बनाने के छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। इन लोगों में इतनी जरूरत नहीं है कि इतने बड़े बड़े इखलाकी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फैसले ये कर सके। नीलम झेलम की जो बातें वो भी समझ लें। इंडिया दरियाए नीलम के ऊपर डैम बना रहा है पीछे। आप तो बिजली उस वक्त पैदा करेंगे जब पानी आएगा उसमें, जब पानी नहीं आएगा तो तुम बिजली किसकी बनाओगे? वो तो इंडिया पीछे पानी रोक के बैठा हुआ दरिया नीलम के ऊपर। इंडिया ने जो डैम बनाया वो आपके हर डैम पे जो कश्मीर में से गुजर रहा है। अब आपको समझ आएगी कायद-ए-आज़म ने क्यों कहा था कि कश्मीर हमारी शहरग है। कश्मीर हमारी शहरग की इसलिए सिर्फ जमीन की खातिर नहीं थी, उनको पता था कि हमारा सारा पानी, इंटायर एग्रीकल्चर जो पाकिस्तान में, हम एक ज़रई सोसाइटी है, हमारा मुल्क का 50-60% तबका जो है वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। 70-80% इंडस्ट्री जो मुल्क में चलती है एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट से चलती है। आप पाकिस्तान का पानी रोक लें, आपको ना बम मारने की जरूरत है, ना हमला करने की जरूरत है। हम आपस में एक दूसरे को भूखे प्यासे मार के खत्म कर देंगे, नाउजुबिल्लाह, जैसे हम आज करने की बात कर रहे हैं। तो नाउ द टाइम हैज कम। इसमें बड़ा अब सारे स्टैटिस्टिक फैक्ट्स फिगर सामने आ चुके हैं पानी के हवाले से। आज अगर हम डैम बनाना शुरू कर देंगे, इमरान खान की हुकूमत है फ्रंटियर में, या मरकज में नवाज शरीफ की हुकूमत है। नवाज शरीफ ने खुद वो 91-92 का अकॉर्ड किया था जिसमें सारे सूबे मिलकर बैठे थे, उन्होंने कहा था कि हम करेंगे। दिस इज द टाइम, स्टार्ट डूइंग इट। आज शुरू करेंगे कालाबाग डैम बनाना। 3 साल के अंदर आपके पास इतना कम से कम एक चीज सामने आ जाएगी कि आप पानी जखीरा कर सकते हैं। 7 छोटे डैम बनाएं, दरियाओं को खोदें,
साथ अपने रेन वाटर को स्टोर करने के लिए झीलें बनाए। कराची को हमने कहा कि पानी झीलों से और छोटे डैम से आता है। जब कराची जैसे शहर को पानी आप दे सकते हैं तो फिर आप पूरे पाकिस्तान के हर शहर में जहां जहां दरिया है उसके पास आप छोटी झीलें बनाए, छोटे छोटे डैम बनाए, पानी के रिजर्वायर बनाए, कम से कम हजारों की तादाद में। टर्की 4000 डैम बना रहा है टर्की में। इमेजिन करें, टर्की की जो हुकूमत है हर पहाड़ी दर्रे पे, पहाड़ी नाले पे छोटा सा डैम बना के पानी जमा कर रहे हैं। वो ऊपर से पानी चला जाएगा, बाकी पानी इकट्ठा हो जाएगा। 4000 डैम टर्की में बना रहे हैं वो, छोटे बड़े नहरें, झीलें, पौंड, तालाब, हर जगह जगह कहीं जहां पानी हो जमा कर लो। कौमें इस तरह काम कर रही हैं। इंडिया किस तरह काम कर रहा है? रन ऑन द रिवर डैम्स का जो कॉन्सेप्ट है, क्या उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते? हम सब कुछ कर सकते हैं। बात यही है कि करने वाले बने। ये तो एक झील नहीं बना सके, ये तो एक छोटा सा जौड़ नहीं बना सके बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए। इनसे हम क्या तवक्को करें कि ये काला बाग डैम बनाएंगे? लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि जहां हमने अपने शहरों को पीने का पानी साफ देना है, हमें कोई जरूरत नहीं है कि मल्टीनेशनल कंपनीज यूरोप से आए, हमारे कुएं खोदें, हमारे सारे जमीन का ग्राउंड वाटर जो है वो नीचे करें और हम ही को 50 रुपए लीटर हमारा पानी बेचें। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात हमारी कौम के लिए कोई नहीं है कि पानी का एक गिलास एक मुसलमान माशरे में मैं 20 रुपए का खरीद के पीऊं। मतलब ये होता ही नहीं था कभी। ये पॉसिबल नहीं है बात कि मुसलमान से आप पानी मांगे तो जी 20 रुपए के बोतल से खरीदो मल्टीनेशनल का गिलास जाके। ये तो इसके इखलाकी सवाल देखें कितना है माशरे का। इट्स एन इंडिकेटर कि माशरा हमारा कितना खत्म हो चुका है कि हम पीने का पानी अब दूसरे को नहीं पिलाते जब तक पैसे न ले लें। हमारे पास ज्यादा मतलब 60 छोटे बड़े दरिया मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान के पास। अगर वो चाहे तो एवरेज कितने छोटे बड़े डैम्स बन सकते हैं? आप जनरल किया ना कि आप टर्की 4000 के करीब रिजर्वायर्स बना रहा है, डैम्स बना रहा है छोटे पानी की जगह। आप भी 2-3 हजार तो आराम से बना सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में हर जगह हर दरिया पे आप छोटे छोटे डैम, रिजर्वायर, झीलें, तालाब बन सकते हैं। जब आप ये छोटा रिजर्वायर और छोटे डैम की बात करते हैं तो एक एवरेज कॉस्ट कितनी होगी पर दिस रिजर्वायर? ये इलाके पर डिपेंड करता है कि बाद जगह नेचुरल बैरियर्स हैं, बाद जगह आपको भरना पड़ेगा आसपास के इलाके में, बाद जगह भरने की जरूरत नहीं है। कुदरी पहाड़ी इलाका है, सिर्फ सामने आपने थोड़ा सा बैरियर लगाना है। जिस तरह आपके वो देखा ना आपने कराक्रम हाईवे पे कि वो जो एक तोदा गिरा और तोदा गिरने से दरिया बंद हो गया और दरिया बंद होने से एक झील बन गई वहां पे। खुद कराक्रम हाईवे के ऊपर आपकी कराक्रम हाईवे भी आपकी डूब गई थोड़ी सी, लेकिन वो एक बहुत बड़ी झील बन गई है अताबाद लेक। उसमें क्या करना पड़ा? वो ये कौम अपने लिए डैम नहीं बना रही थी, अल्लाह ताला ने डैम बना के बड़ी झील वो बनी है। वही अफसर है ना, बड़ी वो झील अल्लाह ताला ने एक तोहफा दे दिया आपको डम बना के कि बेवकूफो इस तरह किया जा सकता है। उसमें सिर्फ लैंडस्लाइड की, दरिया बंद हुआ, इतनी बड़ी झील बन गई। अब उस झील में आप ट्राउट मछली पालें, उस झील के अंदर आप पानी स्टोर करें, उस झील के आगे आप थोड़ा सा इंतजाम ठीक कर लें तो आप बिजली भी बना सकते हैं वहां पे। अब कोई शोर करने वाला नहीं है क्योंकि अल्लाह ने कर दिया है वो। इस तरह का काम तो आप गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, सियाचिन से लेकर आप कराची तक हर जगह कर सकते हैं। ठीक। तो हमें अब ये बताइएगा कि हम डैम्स का तो एक बेसिक नेसेसिटी है पाकिस्तान की, ऑब्वियसली उसको वाटर सिक्योर करना है, फिर हमें पानी ही चाहिए बिजली प्रोड्यूस करने के लिए जो कि हमारे इकोनॉमिकल क्राइसिस से भी हमें निकाल सकता है। तो हम अगर ग्लोबल लेवल पर जाते हैं और ग्लोबल लेवल पर क्राइसिस को देखते हैं और फिर पाकिस्तान को कंपैरिजन करते हैं तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास स्टिल मार्जिन है, वो स्टिल सर्वाइवल मोड में है? जो दुनिया के एनालिसिस है, पूरी दुनिया का तज्जिया है कि किस इलाके में पानी ज्यादा है, कहीं कम है। मिस्टर नॉर्थ कनाडा है, दुनिया का जितना फ्रेश वाटर है उसका 30-40% कनाडा में, नियाग्रा फॉल्स वगैरह जहां से गुजरे वो बहुत फ्रेश वाटर कनाडा में। इस तरह साउथ अमेरिका में, ब्राजील में बहुत फ्रेश वाटर है, रशिया में बहुत फ्रेश वाटर है और बाकायदा अब मगर बहुत सारे मुल्क है, अफ्रीका है, जिस तरह ये मिडल ईस्ट है, पूरा मिडल ईस्ट मुसलमान मुल्कों का, पूरा पाकिस्तान और इंडिया का रीजन, यहां पे दुनिया की आबादी का कम से कम आधी आबादी यहां रहती है और ये वो इलाके हैं जहां पानी नहीं है। तो हम तो रेड जोन में, हम उस इलाके में कि अगर हमने पानी स्टोर ना किया तो अगले 10-15 साल में नाउजुबिल्लाह भूखे प्यासे मर रहे होंगे, एक दूसरे को खा रहे होंगे, इंडिया से जंगे कर रहे होंगे, वो हमें जंग से ना मारें तो भूख प्यास से मार देंगे। हम डेंजरस रेड जोन में, हमारे पास 1 मिनट जाया करने का नहीं है। ये सारी खुराफात और बकवास, ये काला बाग डैम बनाया तो सिंध को पानी नहीं मिलेगा तो बलोच नौशेरा डूब जाएगा, जिन लोगों ने ये बात कही है उनको चौकों में लटका दें अब, क्योंकि अब आने वाली नस्लें हमारी उनकी हिमाकत, जहालत और गद्दारी की सजा काटेंगी। तो आपके ख्याल में जो केपीके में हमें तहरीके इंसाफ नजर आती है और उनके जो प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं केपीके में, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स वो लगा रहे हैं, क्या वो काला बाग डैम के इशू को परसू कर पाएंगे? नहीं कर सकते, इनमें कोई इखलाकी जरूरत नहीं है। अगर है तो करके दिखाएं। इनके 5 साल है ना इनके पास हुकूमत करने के। काला बाग डैम आज शुरू करने बनाना तो अगले 2-3 साल के अंदर उसकी शक्ल निकल आएगी, हमारे पास पानी स्टोर होना शुरू हो जाएगा। अगर हिम्मत है तो करके दिखाएं, वरना की करने वाले नहीं है ये लोग। ना नवाज शरीफ करेगा ना इमरान खान करेंगे, ये लोग सिर्फ बातें करने के लिए। जो असल इश्यूज है पानी का, ना ये पीने का पानी दे सकते हैं आपको साफ, एक गिलास आपको नहीं दे सकते, ना डैम बना सकते हैं मुल्क का, ना इंडिया के आगे खड़े हो सकते हैं जाके, ना झीलें और डैम बनाएंगे बड़े बड़े मुल्क के अंदर पानी का जखीरा करने के लिए। बातें करवा लें इन लोगों से। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो हमें 2013 जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट सामने आते हैं और उसमें जिस तरह से पीपल्स पार्टी को उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आवाम रिजेक्ट करती हुई नजर आई है, तो इन हुकूमतों के पास अब ज्यादा टाइम नहीं है? हमारे पास टाइम
نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کا ایشو بھی ہے, اکنامک کولیپس بھی ہو رہا ہے, پانی کا جھگڑا بھی چل رہا ہے پاکستان کے اندر, ہمارے امریکن بھی افغانستان سے نکل رہے ہیں, دہشت گردی ملک میں شدید ہے. 5 سال تو بہت دور کی بات ہے, حکومتوں کے پاس تو مجھے مہینے نہیں لگ رہے جس قسم کے یہ احمقانہ حرکتیں کر رہے ہیں اور فیصلے کر رہے ہیں, جتنے خوفزدہ ہیں, جتنے انڈیسائسو ہیں. یہ آرمی چیف اپوائنٹ نہیں کر پا رہے, چیئرمین جوائنٹ چیف کی کرسی خالی پڑی, آرمی چیف کو انہوں نے دوسرا عہدہ دے دیا, اس جگہ بندہ نہیں اپوائنٹ کیا. انہوں نے جس شخص کو جو انہوں نے وزیر دفاع اپوائنٹ نہیں کیا, انہوں نے وزیر خارجہ اپوائنٹ نہیں کیا, لیکن نیب کے چیئرمین ضرور اپوائنٹ ہو گئے کیونکہ وہ ان کی کرپشن کے اوپر ماشاءاللہ پردہ ڈالنے کے لیے لائے گئے نا, ان کا پرسنل انٹرسٹ انوالوڈ ہے اس کے اندر. تو بات یہ ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ٹرو سینس میں ہو پائے گی؟ جناب زرداری صاحب کے خلاف کیسز بھی ری اوپن کیے جا چکے ہیں. سب اب جو ہوگا وہ تو آپ کو نظر آ جائے گا, لیکن ایک بات, ان تیلوں میں تیل نہیں ہے. یہ سارے کے سارے آپس میں بندر بانٹ ہے, مل بیٹھے ہیں. پاکستان کو, مسلمانوں کو ان سے کوئی خیر کی امید ہمیں نہیں ہے. اللہ نہ کرے آئندہ آنے والے وقتوں میں جتنی تکلیف ہم دیکھ رہے ہیں اس کی ساری ذمہ داری اس حکومت پہ, اس کی پچھلی حکومت پہ اور اس کی پچھلی حکومت پہ, اور 90s میں جو حکومت گزر کے گئی ہے ہماری, وہ ساری نواز شریف اور بے نظیر کی حکومتیں تھیں. سیاسی حکومت بھی تھی اور ایک مشرف بیچ میں گزرا, باقی تو ساری جمہوریت ہے پچھلے 25 سال میں. ایک مشرف کا پیریڈ ہے اور اس کے اندر بھی سیاسی حکمران ہی تھے. مشرف کوئی ڈکٹیٹر نہیں تھا, اس کے اندر بھی ساری پی ایم ایل کیو کی حکومت چل رہی تھی, وہ بھی سارے پولیٹیشینز تھے جو چلا رہے تھے. سو دا کوشچن از کہ پاکستان کو جو نقصانات اور تکلیف ہے, نہ تو اس کا تجزیہ ہے, نہ انالیسس ہے ان کے پاس, نہ جرت ہے, نہ اخلاقی کردار ہے ان کے پاس, نہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ پاکستانی قوم کو اکٹھا کر کے ان مسائل کا حل کر سکے. آنے والے وقتوں میں بڑی سخت آزمائش اس قوم کے لیے. صاحب 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں, ہم اگر اپنے ٹاپک کو فائنلائز کرنا چاہیں, ہم اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیں, تو آپ کیا ایک موسٹ پرائیورٹائز اسٹیپ بتائیں گے کہ واٹر کرائسس سے بچنے کے لیے کیا ہونا چاہیے پاکستان میں؟ کالا باغ ڈیم اور پورے ملک کے اندر ہزاروں ریزروائر پانی بنانے کے, جھیلیں, یہ اس میں کوئی خرچہ ہی نہیں ہے. جھیلیں بنائیں, چھوٹے ڈیم بنائیں, پانی کے جوہر بنائیں, پونڈ بنائیں, فلڈ واٹر سیو کریں, بارش کا پانی جمع کریں. یہ تو امیڈیٹلی ابھی شروع کر دیں آپ. اور ساتھ ساتھ پینے کا پانی جو ہے اس کو ملٹی نیشنلز کے ہاتھ سے لے کر, یہ بنیادی حق ہے ہر پاکستانی کا کہ اس کو صاف پینے کا پانی ملے. یہ فلٹر پلانٹ لگانا حکومت کا کام ہے, ملٹی نیشنل نیسلے کمپنیوں کا نہیں. جی بہت بہت شکریہ زاہد حامد صاحب. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا, ہم نے اینالائز کرنے کی کوشش کی جو ہمیں واٹر کرائسس گلوبلی نظر آ رہے ہیں, اینڈ دین الٹیمیٹلی جو پاکستان میں افیکٹ نظر آ رہا ہے, جو ہمیں آبی جارحیت انڈیا کی جانب سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. زاہد حامد صاحب کے مطابق جو فائنل ریزولوشن نظر آ سکتے ہیں وہ کالا باغ ڈیم بننے کی صورت میں نظر آ سکتے ہیں, چھوٹے بڑے ریزروائرز بنانے کی صورت میں نظر آ سکتے ہیں. جو ڈرنکنگ واٹر ہے اس کو ملٹی نیشنل کمپنیز کو پرائیویٹائز کرنے کی بجائے اپنے لوکل انویسٹرز کی جانب جو ہے اس کو پرائیویٹائز کیا جائے, یا ایک بیسک ہیومن رائٹ کے طور پر اس ڈرنکنگ واٹر کو اویلیبل کیا جائے عوام کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو آل ٹمارو نائٹ. انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ. الحمدللہ.